السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ مثنوی مولوی مانوی مولانا جلال الدین رومی صاحب کی کتاب۔ آئیے اس کتاب کے کچھ مزید صفحات آج ہم دیکھتے ہیں۔ جبر و قدر۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے یا بصورت جبر اس سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کا فیصلہ کرنا دشوار ترین امر ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد دراصل اس مسئلے پر ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یا انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حکمہ کا ایک گروہ اس بات پر قائل ہے کہ انسانی جملہ افعال بھی اللہ کی تخلیق ہیں، انسان کو ان کو صادر کرنے میں کوئی اختیار اور دخل نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارا چاہنا کچھ نہیں بجز اس کے کہ اللہ چاہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو نہ چاہا نہ ہوا۔ الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر صرف اللہ کا ہے۔ جب القلم بما ہوا کائن، ہونے والی باتوں پر کلمہ تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، انسانی قلب اللہ کے قبضے میں ہے، جس طرح چاہتا ہے برائی یا بھلائی اس کو اس طرف مائل کر دیتا ہے۔ اب ان دلائل کے پیش نظر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انسان مجبور محض ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسان کے افعال کے حسن و قبح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اور افعال پر جزا و سزا کا ترتب بھی بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر زید کے ہاتھ میں ریشہ کی اضطراری حرکت ہے تو زید کو اس حرکت کی بنا پر اچھا یا برا کہنا بالکل غیر معقول ہے۔ انسان کے سر پر پھول برسیں یا پتھر، انسان نہ پھولوں کی ستائش کرتا ہے نہ پتھر کی شکایت۔ حکمہ کے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ قدریہ ہے، جو تقدیر ازلی کا منکر ہے اور تمام انسانی افعال کا صدور انسان سے بطور کلی اختیار کے تسلیم کرتا ہے، اور بندوں کے افعال کا خالق بندوں ہی کو قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں عالم میں دو خالق تسلیم کرنے پڑیں گے، ایک خدا اور ایک غیر خدا، اور اس سنویت کو اسلام کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ یزداں اور ہر من کے تصور کو اسلام نے مٹایا ہے اور خالص توحید کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس قدریہ فرقے کو مجوس حضرت الامت قرار دیا گیا ہے۔ عقلی اعتبار سے غور کیا جائے تو یہ عقیدہ بھی خلاف واقعہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان کو کسی کام کو کرنا یا کسی کام سے باز رہنا خواہش اور ارادہ یا نفرت و اجتناب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے قوت ارادی یا قوت اجتنابی کی تحریک پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ان دونوں قوتوں کی تحریک کا جو نتیجہ بھی ہے وہ غیر اختیاری ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ نے ایک درمیانی صورت نکالی، یعنی انسان کے افعال کا خالق تو اللہ کو قرار دیا اور کسب کو انسان کا اپنا فعل قرار دیا، اور یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ افعال خواہ خدا بندی ہوں یا بندوں کے، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ ان بندوں کے افعال کی برائی بھلائی یا جزا سزا اس بنیاد پر ہے کہ انسان نے اس کو کسب کیا ہے۔ مولانا روم نے اس مسئلے پر بہت سے مقامات پر بحث کی ہے۔ ایک جگہ تو جبریہ اور قدریہ دونوں کو غلط کہا ہے اور فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا جبر مطلق اختیار مطلق کی بنسبت بالکل بداہت کے خلاف ہے۔ بداہتاً نظر آتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں صاحب اختیار ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ اختیار خدا کا عطا کرتا ہے، یہ ایک نظری مسئلہ ہے، اور فرمایا قدری کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو دھوئیں کو موجود مانتا ہے اور آگ جو اس کی علت ہے اس سے انکار کرتا ہے،
اور جبری کی مثال بالکل اس شخص کی ہے جو دھوئیں کے ہوتے ہوئے اس دھوئیں کے وجود ہی سے انکار کرتا ہے۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ کون سا شخص زیادہ حماقت میں مبتلا ہے۔ مولانا کے زمانے میں اکثر صوفیاء اور علماء جبر کے قائل تھے۔ امام راضی جیسے فاضل نے اپنی تفسیر میں متجگہ جبر پر دلائل قائم کی ہیں اور پھر مستقل کتاب لکھ کر جبر کے اس بات کے لیے عقلی و نقلی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن مولانا روم کا رجحان جبر کے بالکل خلاف ہے۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن کے بارے میں مولانا نے فرمایا ہے، یہ حدیث جد و جہد کی ترغیب کے لیے ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی شاہی ملازم سے یہ کہے جو وزیر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وزیر کو خوش رکھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد کا حصول وزیر کی خوشی پر موقوف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مقصد کا حصول ہمارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ بغیر جد و جہد کے ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث کے معنی ہے کہ نجات اور حصول مقصد اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جب چاہو حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے انتہائی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جب فالکلام بما ہوا کائن کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے، لیکن اس کے یہ معنی کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہی دن لوح تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ عوام کی غلطی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر کام کا خاص نتیجہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی و بدی یکساں نہیں ہیں، یہ طے ہو چکا ہے کہ نیکی کا نتیجہ نیک اور بدی کا بد ہوگا۔ مولانا نے انسان کے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے، گو زبانی اس کا انکار کرے۔ اگر اسی شخص کے سر پر چھت ٹوٹ پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے سر پر پتھر دے مارے تو اس پر اس کو سخت غصہ آئے گا، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ چھت کو اس نے غیر مختار سمجھا ہے اور اس شخص کو اس نے صاحب اختیار مانا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کتا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، کتا پتھر کو نہیں کاٹتا ہے، جو پتھر پھینک کر اس کو مارے گا اس کو کاٹے گا۔ نمبر 2، خود انسان کے تمام اقوال و افعال سے اختیار کا ثبوت ہوتا ہے۔ ہم کسی شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے سے کی ممانعت کرتے ہیں، اپنے کسی فعل پر خود نادم ہوتے ہیں اور کسی فعل پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور دوسرے کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جبر کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر خدا ہمارے افعال پر قادر نہیں ہے تو مجبور ہے، اور اگر قادر ہے تو بندے کو بھی قادر مانا جائے، تو ایک فعل کے 2 فاعل قرار پاتے ہیں، جو باطل ہے۔ مولانا نے اس شبہ کا جواب دیا، جو شبہ کا جواب بھی ہے اور بجائے خود بندہ کے اختیار کے لیے دلیل بھی ہے۔ فرمایا، جو چیز کسی چیز کی ذاتیات میں سے ہے وہ سلب نہیں ہوتی ہے۔ لوہار کے بسولے میں جبر ہے، لوہار کا آلہ بننے کی وجہ سے اس کا جبر سلب نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اختیار انسان کی ذاتیات میں سے ہے، اور اگر اللہ کا فاعل مانا جائے اور انسان اس کے لیے بمنزلہ اعلیٰ کے ہوں، تب بھی اس کا اختیار باقی رہے گا۔ انسانی اختیار مسلوب نہ ہوگا اور نہ جبر سے تبدیل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا کفر کرنا اللہ کی مرضی سے ہے، تو بھی خود یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کفر کافر کا فعل اختیاری ہے، ورنہ کافر کافر نہیں ہے۔ نمبر 4، انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کا صدور انسان سے ہوتا ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کی وجہ سے بسا اوقات افعال عباد کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ دراصل وہ بندے کا فعل ہے۔ مولانا بحر العلوم نے ایک مقام پر فرمایا ہے، ایک فرق وعد الجمع کا مقام ہے، جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔
تو وہ پھر بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق میں دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال اور صفات کو منسوب بسوئے حق دیکھتا ہے، اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ سننے کا شکریہ۔